دوستو دنیا کا کوئی بھی ملک ہو وہاں اپنے نام سے کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے، مگر سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں صرف سعودی کفیل کے نام سے کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت سعودی حکومت نے کہنے کو تو کفیل سسٹم ختم کر دیا، مگر یہ پھر بھی کسی نہ کسی حالت میں موجود ہے۔ سعودی کفیل ہی غیر ملکی کا مسئول ہوتا ہے۔ یہ کفیل آگے حکومت کو بھی ہر غیر ملکی کا جواب دہ ہوتا ہے۔ اگر غیر ملکی کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے یا کوئی بھی غیر قانونی کام کرتا ہے، پولیس فوراً اس کے کفیل کو بلاتی ہے۔ کوئی بھی کام غیر ملکی کفیل کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ محمد وسیم سن 2017 میں سعودی عرب گیا۔ یہ آزاد ویزے پر سعودی عرب میں کام کر رہا تھا۔ کفیل ہر جمعہ رات کو محمد وسیم کو بخاری ہوٹل پر لے جاتا۔ دونوں بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ محمد وسیم کو جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی تو کفیل سے لے لیتا۔ محمد وسیم جب بھی کفیل کے پاس جاتا تو کفیل اس کا تعارف سعودیوں سے اپنے پاکستانی بھائی کے طور پر کرواتا۔ محمد وسیم نے کفیل کی وجہ سے پاکستان میں کافی تعداد میں پلاٹ، دکانیں اور پراپرٹی خریدی۔ 2 بہنوں کی شادی بھی کی۔ پھر محمد وسیم 6 مہینے کی چھٹی پر سعودی عرب سے پاکستان گیا۔ گھر پہنچنے پر والدین نے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ کافی جدوجہد کے بعد گھر والوں نے 2 مہینے میں رشتہ تلاش کر لیا۔ محمد وسیم کی بڑی ہی دھوم سے شادی ہو گئی۔ اس کو ایک پڑھی لکھی نہایت ہی حسین و جمیل بیوی مل گئی۔ 4 مہینے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مری کگان، نیلم چترال اور پاکستان کے خوبصورت علاقوں میں گزارے۔ اس طرح محمد وسیم کی زندگی کے یہ دن انتہائی حسین دن بن گئے۔ وہ اس بات کو بھول چکا تھا کہ کچھ دن بعد اس نے پردیس چلے جانا ہے۔ اس کی بیوی نے ہر لمحہ اسے خوشی دی، طرح طرح کی اس کے لیے ڈشیں بناتی۔ بیوی نے اس کو اپنی محبت کے رنگ میں بھر دیا۔ محمد وسیم لمحہ بھر بھی اپنی بیوی سے جدا نہ ہوتا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب پردیس میں جانے والا غمگین اور پریشان ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنے گھر کو چلانے کے لیے اور پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی پردیس جانا پڑتا ہے۔ چنانچہ محمد وسیم مجبور ہو کر روانہ ہو گیا۔ جہاز میں بیٹھ کر بیوی کے بارے سوچنے لگا۔ بیوی کے ساتھ حسین لمحات کو یاد کر کے موبائل میں اس کی تصاویر کو دیکھنے لگا۔ جب محمد وسیم سعودی عرب کے لیے روانہ ہونے لگا تو اس نے اپنے دوست سعودی کفیل کو فون کر دیا تھا کہ وہ فلاں ٹائم پر ایئرپورٹ پر پہنچ جائے گا۔ چنانچہ وہ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچا۔ کفیل پہلے ہی سے موجود اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کفیل نے ایئرپورٹ سے اس کو ریسیو کیا اور اس کے روم میں جا کر چھوڑ دیا۔ پھر سعودی کفیل وسیم سے کہنے لگا کل ہم بیٹھ کر تمام باتیں کریں گے۔ وسیم تھکاوٹ کی وجہ سے سو گیا۔ اگلے دن 11 بجے کفیل نے آ کر وسیم سے پوچھا، بتاؤ پاکستان میں کس طرح دن گزرے؟ تم نے بتایا تھا کہ تمہاری شادی بھی ہو چکی ہے۔ وسیم غمگین حالت میں بیٹھا اپنے ہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اس کے کفیل نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو محمد وسیم نے کہا اس کا بیوی کے بغیر دل نہیں لگ رہا، اسے اپنی بیوی کی بہت یاد آتی ہے۔ محمد وسیم اپنی شادی کی تصاویر دکھانے لگا۔ کفیل وسیم کو اپنا بھائی کہتا تھا۔ وسیم کفیل کے گھر بھی آتا جاتا تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی کی تصاویر بھی دکھا دیں۔ چنانچہ جب کفیل نے وسیم کی بیوی کو دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے وسیم کو کہا تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری بیوی کو سعودی عرب میں لانے کے انتظامات کرتا ہوں۔ چنانچہ کفیل نے 1-2 روز میں سارے کاغذات مکمل کروائے۔ وسیم بھی بہت خوش تھا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ سعودی عرب رہے گی۔ دونوں ہنسی خوشی سعودی عرب میں زندگی گزاریں گے۔ وسیم کو کیا پتا تھا کہ کفیل کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ 20 تاریخ کو وسیم کی بیوی کی ٹکٹ اوکے ہو گئی۔ 19 تاریخ کو سعودی کفیل نے وسیم کو چوری کے الزام میں پکڑوا دیا۔ چنانچہ کفیل نے شرطوں کو پیسے دے کر وسیم پر سعودی عرب آنے کی ہمیشہ کی پابندی لگوا دی۔ شرطوں نے وسیم کو پابندی لگا کر پاکستان کے لیے روانہ کر دیا، جبکہ پاکستان سے اس کی بیوی سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گئی۔ سعودی کفیل نے وسیم کی بیوی کو ریسیو کرنے کے بعد کہاں رکھا
یہ کسی کو نہیں پتا وسیم کی بیوی کہاں گئی، وہ اس دنیا میں ہے بھی کہ نہیں، یہ کسی کو نہیں پتا۔ یہ سعودی عرب میں ایک غیر ملکی کی کہانی ہے۔ اچھے برے انسان ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ برے لوگوں کی وجہ سے ہم حکومت کو یا ملک کو برا نہیں کہہ سکتے۔ دنیا سمندر ہے، سمندر میں کیا کچھ ہو رہا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا۔